سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ مجھ پر کچھ لوگ پیش کیے گئے اور ان لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں۔ کسی کی قمیض اس کے سینے تک ہے، کسی کی قمیض اس کی ناف تک ہے، کسی کی قمیض گھٹنوں تک ہے، کسی کی قمیض پنڈلیوں تک ہے، اور کسی کی قمیض جو ہے وہ پنڈلیوں سے تھوڑا نیچے تک ہے۔ اور میرے سامنے عمر پاک بھی آئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے عمر بھی آئے، لیکن عمر نے ایسی قمیض پہنی ہوئی تھی جب چل رہے تھے تو وہ قمیض پیچھے روندتی ہوئی آ رہی تھی، پیچھے لٹکتی ہوئی وہ قمیض آ رہی تھی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اس خواب سے کیا مراد ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس سے مراد دین کی سمجھ ہے۔ جس کی قمیض سینے تک تھی گویا کہ اس کی دین کی سمجھ ناقص تھی، جس کی ناف تک تھی اسے اس سے زیادہ دین کی سمجھ تھی، جسے پنڈلیوں تک یا گھٹنوں تک تھی اسے اس سے زیادہ سمجھ تھی۔ اور فرمایا کہ میرا عمر اتنا دین میں سمجھدار تھا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اتنے فضل اور اتنے کرم اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں پر ہیں۔ آئیے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت بیان کرتا چلے جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک انصاری صحابی رہتے تھے، تو میں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر رکھا تھا کہ ایک رات میں مزدوری کرنے جایا کروں گا اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات گزارنا، اور پھر ایک رات تم چلے جانا اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کروں گا۔ لیکن شرط ہے، صحابہ تھے نا، اپنے معاملات بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، رزق حلال رزق بھی کماتے تھے، سارا سلسلہ کرتے تھے، لیکن ان کی کوشش ہوتی تھی کہ لیل و نہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں ہی گزریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے جملے ان سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شرط ہے، رات تم گزارا کرو گے اور ایک رات میں گزارا کروں گا، شرط یہ ہے کہ اس رات میں جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے تم جو سنو گے مجھے بتاؤ گے، اور جو میں حضور سے حدیثیں سنوں گا میں تمہیں بتا دیا کروں گا۔ اس قدر سامعین عزیز گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبر کی کچھ زمین جو ہے وہ ملی، اور وہ بڑی قیمتی زمین تھی۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر میں کچھ زمین ملی ہے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے میرے پاس کوئی قیمتی مال، کوئی قیمتی چیز نہیں تھی۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ساری زمین کو راہ خدا میں خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں۔ یا رسول اللہ آپ تو ذرا مشورہ دیجئے کیا کروں؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر دو باتیں ہیں، ایک تو چاہے اس کو ساری کو صدقہ کر دے، اور چاہے تو اس کو اپنے تصرف میں لے کر آؤ اور اس سے جو آمدنی ہو وہ تم راہ خدا میں خرچ کرو۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ سلسلہ کیا، آپ نے ایک شخص کو وہ زمین دے دی اور کہا نہ تو یہ کسی کو تحفہ دیا جا سکتا ہے، نہ یہ وراثت میں تقسیم ہو سکتی ہے، بس اس سے جتنا بھی فائدہ ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ اتنے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آدھی دنیا پر حکومت کرتے ہیں، لیکن سادہ لباس، سادہ طرز کی زندگی، سادگی کے معاملات۔ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور عرض کی امیر المومنین آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ ایسے کیا کریں، عمدہ لباس پہنا کریں، کھانا بھی اچھا کھایا کریں، کیونکہ آپ کو دور دراز سے لوگ ملنے آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں آپ سے گفت و شنید کے لیے، تو یہ امپریشن اچھا نہیں پڑتا کہ آپ خلیفہ ہیں، وقت کے امیر المومنین ہیں، اور آپ پیوند لگا لباس پہنتے ہیں اور سادہ خوراک استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے عزت ہمیں لباس تھوڑی دیتا ہے، عزت ہمیں کھانا تھوڑی دیتا ہے، عزت تو ہمیں حضور کے دین نے عطا کی ہے۔ تم چاہتے ہو میں حضور کے دین کو چھوڑ کر لباس اور کھانوں سے اپنی عزت بنانا شروع کر دوں؟ فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، یہ بات جھوٹی ہے، یہ بات غلط ہے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ وقت کے خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت جاری ہے، اور عالم کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمیوں کے دن ہیں اور بیت المال میں کچھ اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، سخت گرمی میں سر پر کپڑا رکھا ہوا ہے اور اونٹوں کو نہا رہے ہیں اور ان پر تیل لگا رہے ہیں۔ کسی صاحب نے پاس گزرتے ہوئے دیکھا اور کہا یا امیر المؤمنین، وقت کے خلیفہ ہیں آپ اور آپ بیت المال کے اونٹوں کی خدمت کر رہے ہیں، اتنے خادم ہیں آپ کے پاس، آپ کسی خادم سے ہی کہہ دیجئے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی بول اٹھے اور جملہ ارشاد فرمایا، سنو، یہ مال بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا حق ہے، اور فرمایا اس سے بڑا کون ہے جو امت مسلمہ کی خدمت کرے، اور فرمایا مجھ سے بڑا کون خادم ہو سکتا ہے کہ بیت المال کے اونٹوں کی خدمت ہی نہ کر پائے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول خلافت کی کرسی پر بیٹھے ہیں، خلافت کے تخت پر جلوہ افروز ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اس طرح اسلام کے لیے پیش کیا ہے کہ اپنی ذات کے لیے ایک معاملہ بھی برداشت نہیں کرتے۔